بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ بندہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کی مثال اس لذیذ پھل جیسی ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور وہ ذائقے میں بھی بہترین ہے۔ کھانے والے کو سرور ملتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ بندہ مومن جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال خشک کھجور جیسی ہے کہ جس کی خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن کھانے میں وہ شیریں ہے، میٹھی ہوتی ہے اور کھانے والے کو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو فاسق و فاجر ہے، رب ذوالجلال کا مکمل طور پہ مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی خواہشات کو شریعت کے احکامات پر ترجیح دیتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال گلاب کے پھول جیسی ہے کہ جس کی خوشبو تو عمدہ ہوتی ہے لیکن ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے۔ کوئی اسے کڑواہٹ کی وجہ سے چباتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، البتہ اس کی خوشبو عمدہ ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو فاسق و فاجر ہے لیکن قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی مثال عرب میں پائے جانے والے اس پھل جیسی ہے کہ جسے عرب میں تو حنظلہ بولتے ہیں، ہمارے عرف میں اسے تمہ کہتے ہیں، جس کی نہ تو کوئی خوشبو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اگر اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈال لیا جائے تو کئی پہر اس کی کڑواہٹ موجود رہتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مثالوں سے یہ واضح کر دیا کہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے سے رب ذوالجلال انسان کو ایسی عمدگی عطا کرتا ہے کہ اس کا بدن بھی خوشبودار ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی میٹھی ہو جاتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایسے بندے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ جو نیک ہے، اس کے پاس بیٹھنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ ایک خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھ رہا ہے، عطر فروش کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے کوئی چیز نہ بھی خریدے لیکن اسے وہاں بیٹھے ہوئے خوشبو ضرور محسوس ہوگی۔ اور وہ شخص جو کسی برے آدمی کے ساتھ دوستی قائم کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کسی بٹی جلانے والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ جیسے دیہات میں لوہار لوہے کو پگھلانے کے لیے، اسے گرم کرنے کے لیے آگ میں ڈالتے اور بٹی کو چلاتے، وہاں سے کبھی دھواں اٹھتا، وہاں سے کبھی کالک اڑتی، وہاں سے کبھی چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ برے آدمی کے پاس بیٹھنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ لوہار کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے وہ ایسی دکان میں ہے جہاں آگ جل رہی ہے، اگرچہ یہ وہاں سے کچھ نہیں خرید رہا لیکن اسے وہاں بیٹھے ہوئے کالک ضرور پہنچے گی، وہاں بیٹھے ہوئے اسے دھواں ضرور پہنچے گا، وہاں بیٹھے ہوئے اس کے کپڑوں کے اوپر لوہے کی سلگنے والی چنگاریاں ضرور آ کر گریں گی جس سے اس کا دامن داغدار ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اپنے آپ کو خوشبودار اور خوش ذائقہ مومن بنانے کے لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکثیر سے، آب بھی پاتا ہے قیمت ملتا ہے جب شیر سے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ایک مثالی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔